ماہ سفر اسلامی سال کا وہ دوسرا مہینہ ہے جس میں لوگ صدیوں سے آزمائے ہوئے صدقات تو کرتے ہیں، لیکن انہیں صدقہ کرنے کا صحیح اور آزمودہ طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سالوں سال صدقے دینے کے بعد بھی آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، غربت، قرض اور بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کیا، لیکن غلط طریقے سے کیا۔ صدقہ کبھی بھی وہ نتیجہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے ان کے گھر میں دولت کی بارش ہو، رزق کی وسعت ہو، ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں، خزانہ ختم نہ ہو۔ جو سکون، جو کامیابی اور جو برکت آپ کو پوری زندگی میں کوشش کے باوجود نہیں مل سکی، وہ اس مہینے میں کالے چنوں کا ایک صدقہ کرنے سے فوراً مل جائے گی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ باری ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ آج اس مہینے کی وہ حقیقت اور فضائل بھی بتاؤں گا۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے۔ آپ نے دو چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی چیز کالے چنے جو ہر گھر میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے جس کے اوپر آپ نے خاص اسم اعظم پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے، تو موت کے سوا ہر بیماری اور ہر مسئلے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ وہ دوسری چیز کیا ہے اور ان چنوں پر آپ نے چلتے پھرتے کیا پڑھنا ہے، اس کی مکمل تدبیر میں آپ کو اگلے سٹیپ میں بتاؤں گا۔ اسلام میں اس مہینے کو کیا اہم مقام ملا اور بڑے بڑے بزرگان دین نے اس صدقے کے بارے میں کیا سبق دیا، پہلے اسے غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ کے دل میں یقین پکا ہو کہ جس کے بنا کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ کالے چنوں کا یہ صدقہ اور اس کا طریقہ کار جاننے سے پہلے آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا وہم اور توہم پرستی ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں ہو سکتی، کاروبار نہیں شروع کرتے، اس میں گھروں پر بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ نحوست مہینوں میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس ڈر کے ساتھ جئیں گے تب تک آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر یعنی سفر کے مہینے میں کوئی بیماری یا بلا خود نہیں پھیلتی اور نہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ جاہلیت کے لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ نا امیدی کا نہیں بلکہ فتح اور کامیابی کا ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سفر کے مہینے میں فتح خیبر کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جہاں دین اسلام کو ایک ایسی فتح نصیب ہوئی جس نے باطل کی کمر توڑ دی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا۔ صرف 1600 جاں نثار صحابہ نے 2000 سے زیادہ یہودی کے مضبوط قلعے کو اکھاڑ پھینکا۔ حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ کی طاقت سے خیبر کے اس عظیم دروازے کو اکھاڑ دیا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جس مہینے میں اسلام کو ایسی عظیم فتوحات ہوئیں وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے غفلت سے جاگنے کا اور فتح حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے نظیم ولیوں اور بزرگان دین کا رشتہ اس دنیا سے جڑا جو آج بھی لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ لاہور کے اندر داتا گنج بخش سید علی بن عثمان پھر 20 سفر کو ہوا، جس کا عرس مبارک آج بھی ہر سال اسی مہینے میں عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اسی دین کی دعوت اور 25 سفر کو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان کا وصال ہوا۔ ان کی زندگی کے واقعات اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی خاص تجلیات اور انوار کا مہینہ ہے۔ اس لیے اپنے دماغ سے ہر طرح کا ڈر اور وہم نکال پھینکیں۔ جب آپ اس مہینے کے اصلی فضائل اور طاقت کو سمجھ کر پورے عقیدے اور یقین کے ساتھ کالے چنوں کا صدقہ کریں گے تو آپ کی زندگی کے بدترین حالات متذاتی طور پر بدل جائیں گے۔ جو بیماریاں آپ کے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، جو نا اتفاقی آپ کے خاندان میں ہے، وہ سب مٹی میں مل جائیں گی۔ اب اس صدقے کے ساتھ کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے اور چنوں کے ساتھ وہ دوسری اہم چیز کون سی ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھولے گی، آئیے اس مکمل ترتیب کے ساتھ سنیے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے اور صدقے کے ان پوشیدہ رازوں کی طرف لے کر جا رہا ہوں جن کا علم عام لوگوں کو نہیں۔ ماہ سفر کے اندر یہ ایک ایسی تدبیر ہے جو منٹوں میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اس آزمودہ صدقے کے لیے آپ کو صرف 2 اہم چیزوں کی ضرورت ہوگی جو عام طور پر ہم سب کے گھروں اور کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہے: کالے چنے۔ کالے چنے کا یہ صدقہ کوئی عام صدقہ نہیں، اس کی اپنی ایک خصوصی تاثیر ہے جو سیدھا اثر دکھاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس گھر میں کالے چنے موجود نہ ہوں یا آپ کو نہ مل سکے تو آپ اس جگہ مسور کی دال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چنے ہوں یا مسور کی دال، یہ دونوں ہی اس خاص عمل کے لیے عظیم طاقت رکھتے ہیں۔
صرف چنے کی دال لے لینے سے آپ کا یہ صدقہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو وہ برکت نصیب ہوگی جب تک آپ اس کے ساتھ وہ دوسری چیز شامل نہیں کریں گے جس کا ذکر ہمارے بزرگوں نے خصوصی طور پر فرمایا۔ وہ دوسری چیز کیا ہے، اسے کب اور کیسے چنوں کے ساتھ رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے اللہ کا وہ کون سا اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کی تجلی سے رزق کے بند دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ یہ مکمل اور آخری ترتیب میں آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس صدقے کی طاقت کا اندازہ لگائیں جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے، جب آپ ان چنوں پر وہ خاص کلمات پڑھ کر صدقہ کریں گے تو آپ کے گھر میں رزق کی وسعت کا وہ عالم ہوگا جو آپ نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوگی۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے دن رات پریشان ہیں، جن کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، قرض کے بوجھ نے جن کو دبائے رکھا ہے، دکانوں کاروباروں نے بری نظر اور بندش لگا دی ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقے کی برکت سے گھر میں خوشحالی کا سمندر آتا ہے، ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ رب کے خزانے سے آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، آپ کا گھر ہمیشہ اناج اور دولت سے بھرا رہے گا، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان ازمودہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس نے بھی اس مہینے میں یہ صدقہ کیا، اللہ نے اسے وہاں سے عطا فرمایا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ باقی مہینوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں مگر سفر کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کی قسمت کا بند تالا کھول سکتا ہے۔ اگر آپ ساری زندگی کی نااتفاقیوں، گھر کے لڑائی جھگڑوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے پناہ چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اس عمل کو خوشحالی کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا اس صدقے کے لیے کوئی خاص دن مقرر ہے؟ پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ آج کریں، کل کریں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ اس صدقے کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا دل خود کہے گا کہ اس مبارک عمل کو بار بار کرو۔ اس صدقے کو کرنے کے لیے دل میں ایمان کی پختگی اور نیت کا صاف ہونا شرط ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ آزمانے کے لیے کریں، بلکہ پورے یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک کر کرنا ہے۔ جب چنے اور وہ دوسری چیز آپ کے سامنے پڑی ہوگی تو آپ کا نشانہ صرف آپ کی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا صدقہ فائدہ نہیں دیتا اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بغیر اس روحانی پڑھائی کے بنا صحیح ترتیب کے چیزوں کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے صرف مال ضائع ہوتا ہے، حالات نہیں بدلتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل عرش الہی پر قبول ہو، آپ کے رشتے، کاروبار، آپ کی صحت، سب کچھ ایک جھٹکے میں ٹھیک ہو جائے، تو آپ کو اس پوری روحانی ترتیب کو سمجھنا ہوگا۔ اب ان کالے چنوں کے اوپر پہلی تسبیح کون سی پڑھنی ہے اور وہ کون سا عظیم کلمہ ہے جو آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ گناہوں کو مٹا کر ہر مشکل کو آسان کر دے گا؟ میرے دوستو، اس صدقے کو شروع کرنے سے پہلے اس عظیم اور پاکیزہ پڑھائی کے بارے میں جان لیجئے جسے اس صدقے کی جان کہا جاتا ہے۔ جب یہ کالے چنے آپ کے سامنے موجود ہوں تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ یعنی استغفار صرف زبان سے لفظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جھکنے کا نام ہے۔ جب تک ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے کالے رہیں گے، ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچیں گی۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دھو کر صاف کرتی ہے، تنگیوں کو کشادگی میں بدلتی ہے، رزق کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں اللہ اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس سے ایک روایت بیان کی کہ جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گی، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک تیرے ان بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں میں انہیں لگاتار بہکاتا رہوں گا، انہیں گناہ کی طرف کھینچتا رہوں گا، انہیں در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کرتا رہوں گا۔ شیطان کا یہ تکبر اور دعویٰ سن کر اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا،
وہ ہر گناہ گار کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرے یہ بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، میں مسلسل ان کی مغفرت کرتا رہوں گا، انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج کے اس دن، اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر پورے دھیان، سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی اور آپ کے گھر کی تمام نحوست، جادو، بندش، پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اگلے حصے میں اس پورے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک نہایت اہم اور خصوصی بات غور سے سن لیجیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینکنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس صدقے کے ساتھ ایک ایسا راز بھی بتایا ہے جو نحوست اور بیماری کو جڑ سے کھینچ لیتا ہے۔ وہ دوسری چیز ایک عدد انڈا ہے، ایک کچا انڈا جو بالکل صاف ستھرا ہو۔ جب آپ کالے چنے کے ساتھ اس انڈے کو شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، آپ کے گھر اور آپ کے کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو ٹونا، حسد اور نظر بد کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو رہی ہو کہ چنوں کے ساتھ انڈے کا کیا جوڑ، لیکن یہی وہ آزمودہ اور روحانی ترتیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کے معجزاتی نتائج دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ نے زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا لینا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، آپ 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں ایک انڈا پوری طرح کافی ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھنا ہے یا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس پہ پڑھائی کرنی ہے۔ یہ ایک حصے میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ گھر بیٹھے اس مشکل کشا وظیفے سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک طرف کالے چنے ہیں، دوسری طرف یہ انڈا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپ کے سامنے پڑی ہوں تو آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف اپنی سب سے بڑی مشکل پر ہونا چاہیے جو سالوں سے حل نہیں ہو رہی۔ آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، دکان کی بکنی بند ہو چکی ہے، بچے کا رشتہ آتے آتے ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس پر دوا اثر نہیں کر رہی، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور ایک بزرگ حضرت اون بن عبداللہ جو بہت بڑے تابع اور عظیم ہستی ہیں، ان کی مبارک عادت تھی کہ وہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے، مالداروں سے دور رہ کر غریبوں پر شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ انہیں 20,000 درہم ملے، انہوں نے فوراً وہ صدقہ کر دیے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ اگر آپ یہ مال اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے رکھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اس صدقے کے ذریعے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ اور مضبوط کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے بیٹے سے زیادہ خوشحال پورے علاقے میں کوئی نہ تھا۔ یہ ہوتی ہے صدقے اور یقین کی طاقت۔ اس لیے جب آپ چنوں اور اس انڈے کو سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو دل میں رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس انڈے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کس طرح پڑھنا ہے اور اس پر پڑھنے کے لیے اللہ کا وہ عظیم کون سا صفاتی نام ہے جسے ملا کر پڑھنے سے بگڑی ہوئی تقدیر فوراً سنور جاتی ہے۔ پھر ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر سے کتنی بار اور کیسے وارنا ہے، بہانا ہے یا دفن کرنا ہے، یہ وہ آخری اور اہم ترین مراحل ہیں جو آپ کی ساری زندگی کے غموں کو منٹوں میں بہا کر لے جائیں گے۔ چلیے اب اس پوری ترتیب کو اگلے حصے میں سمجھتے ہیں، بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں، اب اس وظیفے کے اس آخری اور سب سے طاقتور مرحلے کی طرف آئیں جہاں تقدیر بدلتی ہے، بگڑے ہوئے کام منٹوں میں سنور جاتے ہیں۔ آپ نے پورے یقین اور سکون کے ساتھ ان کالے چنوں کو اپنے سامنے ایک پاک صاف سفید کپڑے یا پلیٹ پر رکھنا ہے۔ جب یہ چنے آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ نے اپنے گناہوں کا تصور دل میں رکھ کر پورے دھیان سے استغفار کی تسبیح شروع کرنی ہے۔ کالے چنوں پر صدقے کی نیت سے جب استغفار پڑھا جاتا ہے تو یہ کوئی عام پڑھائی نہیں، بلکہ یہ رب کے حضور آپ کی توبہ کا سب سے بڑا گواہی نامہ ہے اور روحانیت کا یہ پاکیزہ قانون ہے کہ جس شخص کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے گناہوں کی نحوست فوراً مٹ جاتی ہے، اور جب نحوست مٹتی ہے تو اس کے سالوں سے رکے ہوئے بگڑے ہوئے کام خود بخود بنا کسی کوشش کے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رکا ہوا رزق پانی کے بہاؤ کی طرح چل پڑتا ہے۔
پریشانیاں ہمیشہ کے لیے پناہ مانگتی ہیں۔ سفر کے اس مبارک مہینے میں کالے چنوں پر استغفار پڑھنے کی فضیلت اس قدر عظیم ہے کہ اس کا اندازہ عام انسان نہیں لگا سکتا۔ اسلامی تاریخ اور مستند حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی امت پر کوئی سخت وقت آیا، انہوں نے رب کی بارگاہ میں استغفار اور صدقے کا سہارا لیا۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہاری خاطر نہریں بہا دے گا۔ اس قرآنی وعدے پر غور کیجئے۔ جب آپ ان چنوں کو سامنے رکھ کر استغفار پڑھتے ہیں تو آپ رب کے اس عظیم وعدے کو حرکت میں لے کر آتے ہیں۔ کالے چنے اپنی تاثیر میں زمینی مٹی سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان آسمانی نور یعنی استغفر اللہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں تو زمین اور آسمان کی برکات آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایک اور مبارک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی ہر آہ کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ سفر کے اس پورے مہینے میں کالے چنوں پر صدقے کی نیت سے توبہ کرنے کا یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مکمل روحانی سلسلہ، یہ موقع صرف اور صرف قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس مہینے کو غفلت اور جھوٹے وہموں میں گزارتے ہیں، لیکن رب جس سے خیر کا کام لینا چاہتا ہے اسے اس موقع سے نواز دیتا ہے۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ رب آپ پر کرم کرنا چاہتا ہے، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو ہرگز بھی عام مت سمجھیے۔ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کالے چنوں پر استغفر اللہ پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور ساتھ ہی اس انڈے پر جو آپ کے دائیں ہاتھ میں موجود ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھائی مکمل کر کے چنوں کو اپنے اوپر 7 مرتبہ وار کر پرندوں کو ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، ہر بگڑا ہوا معجزاتی کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب اس وظیفے کے اس عظیم اور سب سے مقدس نشانے پر آئیے جس کے بغیر کائنات کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی صدقہ عرش الہی تک راستہ نہیں جاتا۔ اس حقیقت کو دل پر لکھ لیجئے کہ کوئی بھی وظیفہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یا روک دیا جاتا ہے جب تک اس کے آغاز اور اختتام پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی پڑھائی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ یہی وہ عظیم حوق ہے جو آپ کی ہر توبہ، ہر دعا کو سیدھا اللہ کے پاس مہر لگواتا ہے۔ آپ نے کالے چنوں پر پورے دھیان سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں بلکہ نماز والا وہ مقدس درود ہے جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سفر کے اس مہینے میں جب چاروں طرف گناہوں کی نحوست کو مٹانے کے لیے آپ کالے چنوں پر صدقے کی نیت سے بیٹھے ہوں تو درود کی فضیلت لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی حوالے گواہ ہیں کہ درود پاک ہر مشکل کی کنجی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا وہ عظیم اور مستند قول ترمذی شریف میں موجود ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈوں کو سامنے رکھ کر پورے دھیان اور دل سے صرف 3 مرتبہ درود پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر فرشتے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ یہ وہ نایاب موقع ہے جہاں درود کی برکت سے آپ کا یہ صدقہ منٹوں میں قبولیت کا درجہ پا کر آپ کے رزق اور کاروبار کے ہر بندش کو مٹی میں ملا دے گا۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اس انڈے اور کالے چنوں کی سفید پلیٹ کو اپنے سامنے رکھ کر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے رب العالمین کے 2 عظیم نام اللہ الصمد اور یا اللہ کو پڑھنا ہے، جس میں سارے جہاں کے انوار و تجلیات چھپے ہیں۔ یا سامدو رب کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے، جس کے سامنے پوری کائنات اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ جب آپ ان دونوں مبارک ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو آسمان سے وہ برکت کا سمندر جوش میں آتا ہے جو انسان کی ہر معاشی، نفسیاتی اور جسمانی پریشانیوں کو منٹوں میں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ پچھلے سال جن لوگوں نے پورے یقین کامل اور سچائی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں انڈے اور کالے چنوں پر عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پورا سال خوشحالی کی ایسی دولت سے نوازا کہ ان کی جولیاں بھر بھر کر عطا کیا۔ جن کی دکانیں سالوں سے بند تھیں، جن کے کاروبار پر بدترین دشمن تھے، جو قرض کے بوجھ تلے اس قدر دبے تھے کہ خودکشی پر مجبور تھے، رب نے انہیں وہاں سے رزق عطا فرمایا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔
ان کے دن ایسے پھرے کہ آج وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ اس عمل کے اندر ایک ایسا معجزاتی اثر چھپا ہے جو سیدھا اثر دکھاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور قرآنی حوالے گواہی کہ جب بندہ رب کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی۔ جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سامادو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر بد اور رکاوٹ کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک ایسا خصوصی معجزہ ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ خاص موقع موجود ہے، بس دل میں رتی برابر شک نہ لائیں، پورے اعتماد کے ساتھ اس پڑھائی کو مکمل کریں۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن کی سب سے لاجواب اور چھوٹی سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کی وہ مبارک سورت ہے جسے میرے رب نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈوں پر صدقے کی نیت سے سورت مبارکہ کو پورے دھیان سے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اس سورت کا پڑھنا آپ کے اس پورے صدقے کو ایک ایسی دیوار بنا دیتا ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی نہیں توڑ سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس قدر بلند ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے ارشاد کیا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں کالے چنے اور انڈوں پر سامنے رکھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو رب کے حضور آپ کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور عظیم روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سے تنگ دستی اور رزق کی کمی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر درود بھیجو اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے اس پر رزق کے وہ دروازے کھولے کہ وہ خود بھی امیر ہو گیا اور اس کے ہمسائے بھی خوشحال ہو گئے۔ اس لیے جب آپ چنوں اور انڈوں پر پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولے گا، آپ کے گھر سے نحوست کا خاتمہ کرے گا اور آپ کی 7 نسلوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ یہ وہ موقع ہے جسے قسمت والے پاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، اب آپ کا یہ عظیم اور معجزاتی روحانی عمل پوری طرح مکمل ہو چکا۔ اب اس کے آخری مرحلے کو غور سے سمجھیے، کیونکہ یہی وہ آخری عمل ہے جو آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست اور بندش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے گا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ ان کالے چنوں کو آپ نے کسی پاک صاف جگہ پر لے جا کر پرندوں کو ڈالنا ہے۔ جیسے جیسے پرندے ان چنوں کو کھائیں گے آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ملتی چلی جائیں گی اور رزق کے راستے کھلتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس انڈے کی طرف جسے آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر پڑھائی کی تھی۔ اس انڈے کو آپ نے فوراً کہیں باہر نہیں پھینکنا، بس اس کا ایک بہت پوشیدہ طریقہ ہے۔ آپ نے اس انڈے کو پورے 3 دن تک اپنے گھر کے اندر کسی محفوظ اور صاف جگہ پر رکھنا ہے۔ ان 3 دنوں کے دوران یہ انڈا ایک روحانی میگنیٹک یعنی کھینچنے والی چیز کی طرح کام کرے گا۔ 3 دنوں میں انڈا آپ کے پورے گھر سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے کاروبار سے ہر طرح کے جادو ٹونے، بری نظر، حسد، نحوست، تنگ دستی، ہر مصیبت کو اپنے اندر مکمل طور پر جذب کرے گا۔ ان 3 دنوں میں آپ کے گھر کی فضا بدل جائے گی، سکون کا نزول ہوگا۔ جب 3 دن پورے ہو جائیں تو چوتھے دن آپ نے اس انڈے اور ان کالے چنوں کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ وارنا ہے۔ وارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو ہاتھ میں لے کر اپنے سر سے پاؤں تک کلوک وائز یعنی سیدھے رخ پر 7 بار گھمانا ہے۔ اگر گھر کے باقی افراد بھی پریشان ہیں تو ان کے اوپر سے بھی اس انڈے اور چنے کو 7 مرتبہ لازمی واریں۔ یہ وارنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جسم پر موجود آخری بری تاثیر بھی ختم ہو جائے۔ 7 مرتبہ وارنے کے بعد اس انڈے کو ٹھکانے لگانے کے 2 مقدس آسان طریقے ہیں۔ یا تو کسی صاف پانی میں بہا دیں تاکہ نحوست پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بہہ جائے۔ اگر پاس پانی موجود نہ ہو تو آپ اس انڈے کو کسی پاک زمین یا مٹی میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کریں۔ جیسے ہی انڈا مٹی میں دب جائے گا، آپ کے گھر سے ہر قسم کی تنگی، بیماری، پریشانی مٹی میں دب جائے گی۔ اس آزمودہ وظیفے کو پورے کامل کے ساتھ کرنے کے بعد آپ کی مشکلات
اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔